السلام علیکم ویئرز، ڈائیلاگ ود ہسٹری کے ساتھ میں ہوں عائشہ نور اور ہمارے ساتھ موجود ہیں آفتاب صاحب. اچھا سر، سی پیک کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں. کئی قسم کے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ ہم نے لیا کم اور دیا زیادہ. دیکھیں، بہت بڑا تحفہ آپ کو سی پیک کی شکل میں ملا ہے. یہ بہت بڑا گیم چینجر ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اگر دیکھا جائے تو اور بھی بڑے بڑے گیم چینجرز تھے، ہم نے کسی سے فائدہ نہیں اٹھایا. اس کی وجہ یہ ہم بہت سارے مسائل کا شکار رہے ہیں تھرو آؤٹ. ہمیں اس حوالے سے تاریخ میں جانا پڑے گا. سب سے پہلا سی پیک اس قوم کو، اس خطے کو اگر کوئی آفر کیا گیا تھا نون ہسٹری میں تو وہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے کیا تھا. جہانگیر نے بہت کچھ دیا مراعات کی شکل میں کہ یہ بھی لے لو، یہ بھی لے لو، ٹھیک ہے ہمیں یہ دو، یہ دو. کیوں؟ وہ اس ایک خاندان کو سوٹ کرتا تھا، کسی حد تک حکومت کو سوٹ کرتا تھا. اس نے خطے کی فکر نہیں کی اور پھر ہم نے کتنے سال ایسٹ انڈیا کمپنی کو بھگتا. اور سر، تخلیق پاکستان کے بعد بھی یہ سلسلہ چلتا رہا. تخلیق پاکستان کے بعد جو کچھ ہوا، میں ایک کوئک ریویو آپ کو فیو لائنرز جیسے کہا جا سکتا ہے وہ دیتا ہوں، پھر ہم اصل بات سی پیک کی طرف آئیں گے. یعنی قائد اعظم نے آتے ہی اصفہانی صاحب کو واشنگٹن ڈی سی بھیجا کہ جناب ہمیں ایک بالکل نومولود ریاست ہیں اور ہم شدید قلت کا سامنا کر رہے ہیں ریسورسز کا، تو آپ ہماری مدد کریں. انہوں نے بہت زیادہ مانگا، انہوں نے چند پینٹس بلکہ اس سے بھی کم آفر کر دیا آپ کو. قائد اعظم بتاتے رہے، سمجھاتے رہے. قائد اعظم کے اس دور کے انٹرویو پڑھیے، اس دور کے میگزینز میں، امریکی میگزینز میں، وہاں کے بڑے بڑے جریدے، لائف میگزین جو ہے، ٹائم میگزین، بڑا بڑا کچھ انہوں نے اس بارے میں کہا کہ ہم تمہاری فرنٹ لائن سٹیٹ ہیں، ہم ہی نے سوویت یونین کے سامنے ایک دیوار بن کے کھڑے ہونا ہے، چنانچہ ہماری سپورٹ ہونی چاہیے. لیکن کسی کے کان پہ جوں نہیں رینگی. قائد اعظم کو بہت کم موقع ملا، چند مہینے کا، پھر بیماری نے آ لیا اور اس کے بعد پھر وہ سلسلہ ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا. پھر لیاقت علی خان نے اس دور کا ایک نان الائنڈ اپنے آپ کو رکھنے کی کوشش کی، انہیں منظر سے ہٹا دیا گیا. پھر آپ نے بائی لیٹرل ٹریٹی آرگنائزیشن کے تحت لا تعداد چھوٹے بڑے معاہدے کیے امریکہ کے ساتھ. اپنے ایک طرح سے ہاتھ کاٹ کر جی یہ ایئر بیس بھی لے لیں، یہ فوجی اڈہ بھی لے لیں، ہم آپ کے ہتھیار لیں گے. ہم ساتھ وہ کہتے رہے کہ اچھا جی ہتھیار ہم آپ کو دے رہے ہیں. وہ بیچ رہے تھے آپ کو ہتھیار اور سارا ریڈنڈنٹ اسلحہ آپ کو دے رہے تھے. ساتھ ہی کہہ رہے تھے انڈیا کے خلاف استعمال نہیں ہونا. یہ دیکھ لینا، یہ صرف سوویت ایگرینڈیزمنٹ کے خلاف آپ استعمال کریں گے، ایگریشن کے خلاف استعمال کریں گے. تو اپنا وہ پرچار، اپنا پروپیگنڈا کرتے رہے، اس لیے کہ نیشنل انٹرسٹ ایک ایسی چیز ہے جو دنیا کے ہر ملک کو عزیز ہوتی ہے بجوز پاکستان. ہم سیٹو کے ممبر بنے، ہم سینٹو کے ممبر بنے، جو بغداد پیکٹ ہوتا تھا پہلے. اس کے بعد پھر 65 کی جنگ ہوئی، بھٹو صاحب کی حکومت آئی، ایسٹ پاکستان ہم سے الگ ہوا. پھر سوویت اٹیک آن افغانستان، یہ ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا. وہاں پر ضیاء الحق کے دور میں آپ کو 3.5، وہ 3.2 تھی، پھر 3.5 کر لی گئی، 3.5 بلین ڈالرز کی آفر کی گئی. میں سمجھتا ہوں یہ بھی پینٹس تھے. آپ نے بہت تھوڑا لے کر دیکھیں، 20 لاکھ کے قریب تو پہلا انفلکس تھا مہاجرین کا، افغان مہاجرین جو آج بھی موجود ہیں. ہم اس دن سے آج تک انہیں کھلا رہے ہیں اور وہ 3.5 بلین نہیں، وہ شاید 30.5 بلین اس مد میں اب تک ہو چکا ہونا چاہیے تھا ہمارا بل. پھر اور بہت کچھ آیا، اس کی بہت ساری آلائشیں ہمارے ملک میں آئیں. چھوڑ دیجئے، آگے آ جائیے. اب ریسنٹ موقع ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کیا اور وہ تھا 9/11 کے بعد. اب دیکھیں، مشرف کا یہ کہنا کسی حد تک درست تھا کہ بھائی اس وقت فیس کرنا امریکہ کو، امریکہ بھپرا ہوا تھا، وہ پاگل تھا انتقام کے غصے میں. تو کولن پاول کو نو کرنا جو ہے یہ میرے بس کا روگ، کسی کے بس کا روگ نہ ہوتا. اگر آپ کے اندر انٹیگریٹی ہوتی، کردار کی مضبوطی ہوتی، آپ اسے کہتے کہ بھائی میں کروں گا ضرور، تمہاری مدد ضرور کروں گا، لیکن تمہاری ٹرمز پر نہیں کروں گا. اب اس میں کیا ایسی بات ہے کہ بھائی میں تمہارے ساتھ کاروبار کرنا چاہتا ہوں، میں تمہارے ساتھ کھیلنا چاہتا ہوں، میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں، یہ کام ہم سب کا کام ہے، میں کرنا چاہتا ہوں، لیکن تم مجھے ڈکٹیشن مت دو. تم ڈکٹیشن وہاں دو جہاں ٹیکنالوجیکل اسسٹنس مجھے چاہیے، جہاں انٹیلیجنس شیئرنگ کی بات ہوگی. یہاں پہ نہیں. ہم نے شدید بزدلی کا سامنا کرتے ہوئے ایک ایسی شاٹ کھیلی جو آج تک ہمیں 120 بلین ڈالرز کا ٹانکا لگا چکی ہے اور حاصل وصول کیا ہوا صرف 14 بلین. یعنی وار اگینسٹ ٹیرر میں آپ نے نیٹو اور امریکہ کی ہر بات مانی، ہر شرط مانی
اور آج انجام دیکھیں، آپ کی ٹریڈ کہاں ہے، آپ کی اکانومی کہاں ہے، آپ کی پالیٹکس کہاں ہے. آپ کے عوام کا اعتبار ہی اٹھتا چلا جا رہا ہے حکمرانوں سے، جمہوریت سے، انصاف سے، قانون سے. آپ چاہتے اگر تو اس وقت امریکہ سے کچھ مراعات ایسی لے سکتے تھے جو آپ کو فائدہ مند ہوتی. اب آ جائیے سی پیک کی طرف. سی پیک میں بنیادی پرابلم یہ ہے کہ آپ عوام کو بتا ہی نہیں پا رہے، بلکہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہے. ڈنگ ٹپاؤ پالیسی ایک ہوتی ہے کہ جناب وقت گزر جائے گا، ہم نے کون سا یہاں پہ رہنا ہے. آپ خود بتائیں کہ جب یہ پالیسی ہو کہ ہم نے کون سا یہاں پہ رہنا ہے، 30 سال بعد یہ قرضہ واپس ہونا ہے، پتہ نہیں کس حال میں ہوگا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی سنسیریٹی اپنے بچوں کے ساتھ نہیں ہے، اپنی قوم کے ساتھ، دھرتی کے ساتھ، اپنی اس ماں کے ساتھ آپ کی سنسیریٹی ہے ہی نہیں. یعنی آپ 56 ارب ڈالرز کی بات بڑے تمطراق سے کر رہے ہیں. یہ نہیں بتا رہے کہ 90 ارب ڈالرز واپس کرنا ہے. یہ قرض آپ نے 30 سالوں میں ادا کرنا ہے. آپ نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ اس میں سافٹ لون کون سا ہے، اس میں ہارڈ لون کون سا ہے. یہ تو ہو گیا ایک معاملہ. دوسرا، مجھے آپ یہ بتائیے کہ آپ نے کبھی کسی مانگت کو، کسی فقرے فقیر کو شاہ خرچی کرتے دیکھا؟ نہیں دیکھا نا. پاکستانی حکمرانوں کو دیکھو، ایک دفعہ انہیں دیکھ لیں، آپ سمجھیں گی کہ یہ ہالی ووڈ کے کوئی کیریکٹرز ہیں، مطلب گیٹ اپ کر کے آئے ہوئے ہیں. اور یہ انسان کو، تاریخ کو، تہذیب کو سمجھانے کے لیے کہ دیکھو کہ جب فقیر، جب ایک بھکاری 5 سٹار لائف گزارنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ پاکستانی حکمران. اور انتہائی احمق اور گھامڑ عوام ہے پاکستان کے، وہ صرف منہ اٹھا کے انہیں دیکھ رہے ہیں، منہ کھلے ہوئے منہ کے ساتھ انہیں دیکھ رہے ہیں کہ یار تم کر کیا رہے ہو. اور اس سے بھی زیادہ بڑی گھامڑ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے. اس بیڑی میں بٹے صرف اور صرف عوام نے نہیں ڈالے، اس اسٹیبلشمنٹ نے بھی ڈالے. اب وہ نااہل سی ہو کے، ڈرپوک اور بزدل سی ہو کے سائڈ پہ کھڑی ہوگی. پہلے کہتے تھے یہ کیوں کیا ہے، بعد میں خود بھی وہی کچھ کرنے لگ گئے. پہلے اور سلسلہ ہوتا تھا. ایک پلس ہوتی ہے ایک اسٹیبلشمنٹ کی شکل میں نا، ایک ملک کا ایک نظام چل رہا ہوتا ہے پروپرائٹری، جس کو کہتے ہیں کہ ایک ڈیپٹی کمشنر اگر تھوڑا سا تجاوز کرتا تھا اپنے اختیارات سے، خرید و فروخت کے معاملے میں، شاہ خرچی کے معاملے میں، اسے ایک شٹ اپ کال آ جاتی تھی افسروں کی طرف سے. یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اے جی آفس اسے بتایا کرتا تھا یہ 3-4 پیرے ہیں تمہارے، کلیئر کر کے جاؤ. 25-25 ہزار روپے پہ کئی سال بیچارہ پیرے کلیئر کرواتا رہتا تھا. اب معاملہ ہی بدل گیا، وہ سلسلہ ہی بدل گیا. یعنی ایک خودکار نظام جو ایک دوسرے کو تنبیہ کرنے کا تھا وہ سرے سے ختم ہو گیا. اب پتہ کیا ہو رہا ہے؟ اب اگر آپ کی ریکوائرمنٹ، قانون آپ کو 1800 سی سی گاڑی کی اجازت دے رہا ہے تو مسٹ یو برنگ ان اے مرسیڈیز. کہ 1800 سی سی کہا ہے، یہ نہیں کہا کہ کون سی گاڑی استعمال کریں. تو میں 1800 سی سی سے تجاوز نہیں کر رہا، لیکن دیکھ لیں جناب میری سی سی وہی ہے لیکن اس سے 4 گنا زیادہ قیمتی. یہ جو بڑی گاڑیوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے، اور یہ کب سے چل رہا ہے سلسلہ، اس کے اوپر ایک بھی کیس نہیں بنا. کبھی کیس بنے گا، آپ سے پیسے وصول ہوں گے تھرو دا نوز. یہ تھی شاہ خرچیوں کی بات. 2 طرح کی کرپشن ہو رہی ہے اس پرائے مال میں، یہ کان کھول کر سنیے. نمبر 1، آپ اللے تللے میں اس کا ایک حصہ ضائع کر دیتے ہیں. آپ اپنا رہن سہن دیکھیں اور مودی کا رہن سہن دیکھ لیں. پرائم منسٹر آف پاکستان اینڈ پرائم منسٹر آف انڈیا، جسٹ 1 منسٹر آف پاکستان اینڈ منسٹر آف انڈیا. آپ کو محسوس ہوگا کہ وہ جو انڈین آفیسر ہے یا انڈین منسٹر ہے یا بنگلہ دیشی آفیسر اور منسٹر، اس پاکستانی افسر یا وزیر کا باقاعدہ ڈرائیور لگے گا. آخر کیا وجہ، کون سا سرخاب کا پر پاکستانی کو لگا ہوا ہے جو انڈین کو اور بنگلہ دیشی کو نہیں لگا؟ کیوں؟ یہ ایک ہی قوم ہے نا، اکٹھے سر اٹھایا تھا. آج اس کی جی ڈی پی دیکھ لیں اور اپنی دیکھیں. آج آپ راندہ درگاہ ہو گئے ہیں، ترس رہے ہیں. آپ کبھی روتے ہیں ٹیررزم کو، کبھی روتے ہیں بجلی کو، کبھی کسی چیز کو، اس لیے کہ آپ نے مس مینج کیا سلسلہ. چنانچہ ایک تو بددیانتی ہو گئی، آپ نے اللہ تللے کی شکل میں، اپنے اوپر خرچے کی شکل میں ضائع کر دیا. اب دیکھیے کہ مریم نواز صاحبہ نے ایک اعلان کیا کہ میں 4 تاریخ سے ایک الیکشن کیمپین کا آغاز کر رہی ہوں. ایٹ واٹ کاسٹ؟ تم وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ایک کیمپین کا آغاز کر رہے ہو. کوئی بات ہے بھلا؟ اس کو محاورتاً پتہ کیا کہتے ہیں کہ حلوائی کی دکان پر آپ نانا کی فاتحہ رکھ لیں، یعنی جو آتا جائے حلوائی سے کھاتا جائے. اس ملک کو ان حکمرانوں نے حلوائی کی دکان بنا رکھا ہے اور اپنے کسی نہ کسی نانے دادے پڑدادے کی فاتحہ رکھی ہوئی. وقت آ گیا ہے یہ پوچھنے کا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، اس میں کس کس نے کیا رول پلے کیا ہے. ہر ایک کو کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے اگر اس ملک نے چلنا ہے.